بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسی؟ امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج پچھلی نشست میں ہم نے فرشتوں پر ایمان کی مشق کے سوالوں کے جواب کیے تھے۔ آج ہم ایمانیات میں تیسرا جو اس کا یونٹ ہے وہ ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ آج اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ ریڈنگ شروع کرنے سے پہلے جو بچے میرا یہ لیسن فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، مجھے سبسکرائب ضرور کرتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور اچھے کام کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام پر آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ صحیفے کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی کتابوں کو کہتے ہیں۔ مشہور آسمانی کتابیں جن انبیاء کرام علیہم السلام پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ان میں سے 4 انبیاء کرام علیہم السلام اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کے نام درج یہ ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام زبور ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام انجیل ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ پھر آسمانی صحیفے 4 مشہور کتابوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل فرمائی گئیں، جنہیں صحیفے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام پر صحیفے بھی نازل فرمائے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کا خاص طور پر ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّ هَٰذَا لَفِی الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ ابراہیم و موسیٰ ابراہیم و موسیٰ۔ ترجمہ ہے کہ یقیناً تعلیم پہلے صحیفوں میں بھی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی ہے کہ تمام جو صحیفے تھے اس میں تعلیم تھی تمام لوگوں کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ پھر اسی طرح حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام پر بھی آسمانی صحیفے نازل کیے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ آگے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام آسمانی کتابیں اور ان کے احکام منسوخ کر دیے گئے منسوخ ہو گئے۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نازل فرمایا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود آسمانی قرآن مجید کی جو حفاظت ہے اس کا ذمہ خود اپنے ذمہ لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَہُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ ہے کہ بے شک ہم ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل بے شک ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کو نازل فرمایا اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، قرآن مجید کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو مکی صورتیں اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، فکر آخرت اور صبر کی تلقین ہے۔ فکر آخرت اور صبر کی تلقین ہے،
اور مکی صورتوں میں بے شمار احکام ملتے ہیں، بے شمار حکم ملتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے اتارے گئے۔ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت سورۃ العلق کا حصہ ہے۔ یہ 5 آیات ہیں۔ تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الناس ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ اور سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن مجید کے سب سے زیادہ فضیلت والی سورت سورہ فاتحہ اور سب سے زیادہ فضیلت والی آیت الکرسی ہے۔ قرآن مجید کی زینت سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ پھر ہے کہ قرآن مجید کی خصوصیات اور اعجازی شان۔ ایک مسلمان کے لیے تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ضروری ہے، لیکن تمام آسمانی کتابوں میں سے قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی زندگی کا نچوڑ ہے۔ قرآن مجید تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لائے اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمایا گیا، اور اس پر بھی جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل فرمایا گیا، یعنی قرآن مجید میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے نہ صرف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید پر ایمان لانا ہے، بلکہ ان سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں کتابیں ان پر بھی ہمیں ایمان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات میں سے قرآن مجید نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس کی ہر ایک آیت ایک زندہ جاوید معجزہ ہے اور حیران کر دینے والی ہے۔ زندہ جاوید یعنی معجزہ ہے کہ یعنی اس میں جو بھی آیتیں دی گئی ہیں وہ زندہ انسانوں کی ہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب، اس کا جو لکھنے کا سٹائل ہے، الفاظ یعنی زبان، اس کی فصاحت و بلاغت، اور اس میں جو اس کی فصاحت و بلاغت اور ادبی کمال اتنا بلند ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا ہے اور نہ کر سکے گا۔ قرآن مجید نے مستقبل کی جو پیشین گوئیاں کی وہ حرف بحرف پوری ہوئی، یعنی اس میں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے جو پیشین گوئیاں کی، جو آنے والے وقت میں پیش آنے والے واقعات یا جو بھی اس میں رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں ان کا ذکر کیا، وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اس کی تاثیر ایسی ہے کہ سننے والے اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جو شخص قرآن مجید پر عمل کر لے تو گویا اس نے تمام آسمانی کتابوں پر عمل کر لیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یعنی بچوں، ہمیں صرف قرآن مجید کا عربی پڑھنا ہی ضروری نہیں بلکہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں زندگی کا نچوڑ دیا گیا ہے کہ ہمیں زندگی کے جو بھی مراحل ہمیں پیش آئیں اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح کے ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں قرآن مجید ترجمہ پڑھنا ہے، تبھی ہم ہدایت پر رہیں گے اور ہدایت پر چلنے کا ہدایت اور سیدھے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق ہوگی۔
اب مشق ہے مشقی سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے کہ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہے۔ پھر اگلا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ فضیلت والی سورت سورہ فاتحہ، سورہ رحمان، سورہ یاسین اور سورہ اخلاص ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ اور پھر ہے کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ اخلاص، سورہ قریش، سورہ کوثر، سورۃ الکوثر، سورہ عصر ہے، سورہ کوثر ہے۔ اور پھر ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ اعراف اور سورہ انعام۔ سورہ بقرہ، سورۃ البقرہ ہے۔ اور پھر ہے قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی آیت ہے آیت حجاب، آیت نور، آیت الکرسی اور آیت حج۔ آیت الکرسی ہے، سب سے بڑی آیت کون سی؟ آیت الکرسی ہے۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ مجھے لائک شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور میرا پورا لیسن دیکھیں اور پھر اس کے بعد کمنٹ اچھا سا پیارا سا کمنٹ کریں۔ اچھا، اللہ حافظ۔